سے پہلے دل کے نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بہت بلند مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، 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 محمد آل محمد صلی اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برے خوشنودی جہاد المعصومین علیہ الصلوۃ والسلام، بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق حیدر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلند ترین صفحات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبھی بلند سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی مقدس اور انتہائی بارونق جشن سے خطاب کرنے کے لیے میں نے آپ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس، اس جشن کا سرنامہ سخن قرار دیا۔ کافی وقت گزر چکا ہے، ظاہر ہے کہ بہت تاخیر ہو چکی ہے، اور یہ پڑھنے والے کے بھی امتحان ہے اور سننے والوں کے لیے بھی امتحان ہے نا، لیکن ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم سن سن کے سن نہیں ہوتے۔ میرا ساتھ دیتے رہیے گا، میں قرآن کا پیغام سنانے حاضر ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ سورہ نحل 16واں سورہ، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے وجود کو اسٹیبلش کیا، پہچنوایا ہے اپنی نعمتوں کے ذریعے۔ سورہ نحل 16واں سورہ، اس سورہ میں اللہ نے 40 عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء
افا بنعمت اللہ یجحدون، اللہ کہتا ہے ہم نے تم میں سے اے انسانوں بعض انسان کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. پوری ترجمہ بھی نہیں کروں گا آیتوں کا، پوری ترجمہ بھی نہیں کروں گا. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو جن کے ہم نے رزق میں فضیلت دی ہے وہ نادار اور کمزور لوگوں کو اس رزق میں سے بانٹا کیوں نہیں دیتے؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پیغام ہے قرآن کا. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اس کے بعد کہتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے نعمتیں گنوا رہا ہے، ہم نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، پھر کیا کیا؟ وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا، پھر ہم نے تمہیں بیٹے عطا کیے. وحفدا، پھر بیٹوں کے ذریعے پوتے عطا کیے. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے ایمان کفر پر، ایمان باطل پر، ایمان کفر، ایمان باطل پر. تو ان آیتوں نے کیا بتلایا؟ رزق نعمت اللہ کی، رزق میں اگر فضیلت مل جائے وہ فضیلت بھی نعمت ہے. من انفسکم ازواجا، ازواج بیوی، شریک زندگی، شریک حیات نعمت انسان کے لیے. بیٹا نعمت، پوتا نعمت، نسل کی بقا نعمت. اب نعمتیں گنوا رہا ہے اللہ اس سورہ نحل سورہ کے اندر. پھر مجھے آیت ملی جس میں اللہ نے کہا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذالکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین. ہم نے تمہیں گھر دیا تاکہ تم گھر میں سکون سے رہ سکو. گھر بھی نعمت، سکون بھی نعمت ہے نا. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور ہم نے تمہیں مویشیوں کے اون سے گھر بنانا سکھلایا. مویشیوں کے اون سے جو خیمہ بنے وہ بھی قرآن کی نگاہ میں نعمت. تو گھر بھی نعمت. اب نعمتیں گنتے جائیں، میں نے حوالہ دے دیا سورہ نحل کا، ٹھیک ہے نا. اب علی والے بیٹھے ہوئے ان کے سامنے یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں سورہ نحل کی. پھر مجھے ایک آیت ملی اسی سورہ کے اندر جس میں اللہ نے کہا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر والسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. ہم نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے تمہارے لیے سائے بنائے. اگر مسلسل دھوپ رہے تو جھلس کر مر جاؤ. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، ہم نے ظلال یعنی سائے بنائے. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور ہم نے تمہارے لیے جبال پہاڑوں میں غار بنائے. تو سایہ بھی نعمت، پہاڑ بھی نعمت، غار بھی نعمت ہے نا. والسرابیل تقیکم الحر، اور ہم نے تمہیں گرمیوں کا لباس الگ دیا، سردی کا لباس الگ دیا. مولا میرا ساتھ دیتے رہی گا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر والسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. کہتا ہے کہ اتنی نعمتیں گنوانے کے بعد کہتا ہے کہ ہم یہ نعمتیں اس لیے دے رہے ہیں کہ تم مسلمان بن کر دکھلاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. دور نہیں جانا، سورہ نحل کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. فَإِن تَوَلَّوْا، رسول اب اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہم نے اتنی نعمتیں دی، ہم نے لباس دیا، ہم نے اولاد دی، ہم نے شریک زندگی دی، ہم نے پہاڑ دیے، ہم نے غار دیے، ہم نے گرمی کا لباس، ہم نے سردی کا لباس دیا ہے نا. ہم نے تمہیں اتنی چیزیں دی، اور یہ ساری نعمتیں مادی نعمتیں ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر اتنی نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کر دے تو رسول تیرا کام ڈنڈا مار کر مسلمان بنانا نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، توجہ کریں جملے پہ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. رسول تیرا کام اگر منکر ہو جائے تو ڈنڈا مار کر مسلمان بنانا نہیں ہے.
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تیرا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا. اس کے بعد کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ. کچھ لوگ ہیں جو نعمت کو پہچان کر اس کا انکار کرتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ، نعمت کی معرفت ہے، نعمت کو پہچان. سورہ نحل میں جا کے دیکھیں ثم ينکرونها، اب آپ کا بھی امتحان ہے، میرا بھی امتحان ہے. ثم ينکرونها، اور نعمت کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں. ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون، تو حبیب جو نعمت کا جان بوجھ کر انکار کرے وہ کافر. ان آیتوں میں پروردگار نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے نا، کہ جتنی نعمتیں گنائی اللہ نے یہ سب مادی نعمتیں. لباس مادی نعمت، کھانا مادی نعمت، شریک زندگی مادی نعمت، اولاد مادی نعمت ہے نا، پوتا مادی نعمت، پہاڑ مادی نعمت، رزق مادی نعمت، غار مادی نعمت، چھایا مادی نعمت. یہ سارے مادی نعمتیں ہیں نا. کوئی پیغام دینا ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد یہ مادی نعمتیں ہیں. اچھا تو اب نعمتیں جسم مادی ہے، نعمت روح روحانی ہے. نعمت جسم مادی ہے، کھانا مادی، پینا مادی، گھر مادی، سواری مادی ہے نا، یہ سب مادی. اولاد مادی، بیٹا مادی، پوتا مادی، یہ سب مادی نعمتیں ہیں. اور نعمت روح روحانی ہے. بس مسئلہ یہ ہوا کہ دنیا نے نعمت کو لذت سے ملا دیا. دنیا نے نعمت کو لذت سے ملا دیا، حالانکہ نعمت اور ہے، لذت اور ہے. ایک جملے میں فیصلہ کر دوں، نعمت عمل ہے، لذت اس کے رد عمل کا نام ہے. نعمت عمل ہے، میرا جملہ پہنچا اس وقت پہنچا. نعمت عمل ہے، لذت اس کے رد عمل کا نام ہے. میں مثال دے کے بات کو واضح کر دوں تاکہ جشن کے ماننے والوں، جشن سننے والوں کے سامنے یہ پیغام پہنچ جائے. نعمت عمل، لذت اس کا رد عمل. نعمت اور ہے، نعمت عمل کا نام، لذت اس کے رد عمل کا نام. ٹھیک ہے نا. بچپن کی لذتیں کچھ اور ہیں، جوانی کی لذتیں کچھ اور ہیں، بڑھاپے کی لذتیں کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اصول کیا بنا؟ اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ جیسے جیسے انسان بدلتا ہے ویسے ویسے اس کی لذتیں بدلتی ہیں. جیسے جیسے انسان بدلتا ہے، تھک گئے آپ، تھکنا چاہیے. جیسے جیسے انسان بدلتا جاتا ہے ویسے ویسے لذتیں بدلتی جاتی ہیں. لیکن نعمت حیات بچپن میں بھی وہی ہے، نعمت حیات بچپن میں بھی وہی ہے، جوانی میں بھی وہی ہے، بڑھاپے میں وہی ہے. تو اصول کیا بنا کہ لذت بدل جائے، نعمت نہ بدلے. لذتیں بدلتی ہے، نعمت نہیں بدلتی. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب کوئی پوچھنے والا مجھے پوچھے گا جناب اس میں فرق کیا ہوا؟ تو فرق یہ ہوا کہ اگر کوئی کسی کو بخار ہے، 104 ٹیمپریچر ہے، آپ نے اسے پانی پیش کیا، اس نے پانی پیا اور پیتے کا یہ پانی کڑوا ہے، تو مجھے بتائیں خرابی نعمت میں ہے یا اس کے مزاج میں ہے؟ خرابی نعمت میں نہیں ہے، خبردار، خرابی نعمت میں نہیں ہے، خرابی ہے اس کے مزاج میں. وہی پانی کبھی میٹھا لگے، وہی پانی کبھی کڑوا لگے. تو اصول بن گیا، کیا اصول بن گیا کہ اگر مزاج صالح ہوگا تو نعمت محسوس ہوگی. آواز کرے. میں پوری طاقت سے آیتیں پڑھ کر یہ جملہ سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. فیصلہ باد کے ماننے والوں، اتنی دیر کے بعد بھی آپ اس بیداری سے سنیں گے تو بیان آگے جائے گا. نعمت عمل کا نام، لذت اس کے رد عمل کا نام. پانی پینے والے نے پانی پیا، مریض تھا، بیمار تھا، کہہ گا یہ تر ہے، یہ کڑوا ہے، تو کیا اسے یہ کہنے کا حق ہے کہ نعمت میں خرابی ہے؟ خرابی نعمت میں نہیں، خرابی مزاج انسانی میں ہے. کبھی وہی پانی میٹھا لگے، کبھی وہی پانی کڑوا لگے. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگر مزاج صالح ہوگا تو نعمت محسوس ہوگی، مزاج خبیث ہوگا
کس نے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے، ہے نا. سورہ زاریات میں کہتا ہے ماما نعمت دوں گا میں، لباس دوں گا، اولاد دوں گا، بیوی دوں گا، شریک زندگی دوں گا، پہاڑ دوں گا، غار دوں گا، لباس دوں گا، پانی پینے نعمت ہے، پانی پیو، ہے نا، وہ بھی نعمت اللہ کی، کھانا کھاؤ وہ بھی نعمت اللہ کی. کیوں خالی کیا اللہ نے خالی پانی پینے اور کھانے کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. انسان پیدا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے، جن پیدا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے. سورہ زاریات وما خلقت الجن والانس. یہ اتنی تاخیر کے بعد جو ہے نا، اتنی تاخیر کے بعد پڑھنے کا آپ کو بنتا نہیں ہے، لیکن آپ میرا ساتھ دے رہے تو میں پڑھ رہا ہوں. میں وما خلقت الجن والانس، نعرے آخر میں لگے گا، نعرے بار بار نہیں، نعرے آخر میں لگے گا، لیکن میرا ساتھ دے کر جملے کو وزن دے تاکہ قرآن کا جملہ ہے پہنچے پیغام. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، میں نے جن بنایا اپنی عبادت کے لیے. آپ نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، محدث نے نہیں کہا، مفسر نے نہیں کہا، مورخ نے نہیں کہا، تاریخ نگار نے نہیں کہا، تفسیر ابن نے نہیں کہا. یہ رب کائنات بول رہا ہے، ارحم الراحمین بول رہا ہے، اکرم الاکرمین بول رہا ہے، اجود الاجودین بول رہا ہے، افضل الناظرین بول رہا ہے، اسماء السامعین بول رہا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، میں نے جن بنایا اپنی عبادت کے لیے. تو مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ والی بات، انسان کی غرض تخلیق کیا ہے؟ عبادت. جن کی غرض تخلیق کیا ہے؟ عبادت. انسان پیدا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے، ہے نا، جن پیدا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے. اب میرے نبی کی حدیث یاد آئی، ضربت علی شعب الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے، جس کی ایک ضربت پورے مقصد تخلیق کو پورا کر دے، اس کا نام ہے علی. مل گیا. سبھی بلند صلوات پڑھے محمد. عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، حج کرتے ہیں اللہ کے لیے. مجھے بہت ساری چیزیں پڑھنی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا وقت گزار دیا، میں کافی دیر سے بیٹھا ہوا تھا. اب یہ تو بانیان جشن ہے، ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، میں کافی دیر سے آیا ہوا تھا، لیکن اب میرا ساتھ دیے گا تاکہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ آیتیں ذہن میں رہے آپ کو، غرض تخلیق انسان کی کیا ہے، وہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین نہ یہودیوں جیسا، نہ عیسائیوں جیسا، نہ ہندوؤں جیسا. اس لیے کہ دوسرے مذاہب میں تھوڑی دیر کے لیے چرچ میں چلے گئے اور گاڈ کو یاد کر لیا، مندر میں چلے گئے گھنٹہ بجا لیا، بھگوان کو یاد کر لیا. اسلام میں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. میرے نبی نے کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. فقہ کی معتبر کتابوں میں جو حدیث موجود ہے، جو حوض میں پڑھائی جاتی ہے، کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس پوری زمین کو میرے لیے محل سجدہ بنایا ہے. وقت گزر چکا ہے لیکن آپ میرا ساتھ دیتے رہے تاکہ میں جب ممبر پہ آ جاتا تو پوری کوشش کرتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملے ہدیہ کروں. نبی نے کہا یہ پوری زمین فقط مکہ نہیں مدینہ نہیں، میرے لیے محل سجدہ ہے، جہاں بھی سجدہ کروں اللہ قبول کرنے والا ہے شرائط کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو پوری زمین محل سجدہ ہے. اچھا تو اب ایک جملہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ طے ہے کہ پوری زمین مسجد ہے یعنی محل سجدہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم نے اسلام کے احکام کو دیکھا تو اسلام نے آواز دی کہ دیکھو تمہارا گھر وہ ہے جسے تمہارا گھر کہا جاتا ہے، مسجد وہ ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. تمہیں اپنے ذاتی کام کرنے ہو تو اپنے گھر میں کرو، لیکن اگر اللہ کی عبادت کرنی ہو تو اللہ کے گھر میں کرو. اچھا تو اب یہ نمازی بھی ہے، علی کے چاہنے والے بھی ہیں، ہے نا، اور گفتگو عبادت کی ہو رہی ہے. یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، بیان کسی کو بھی ختم ہو جائے گا، ممبر چھوڑ دوں گا میں، لیکن جتنا آپ بولیں گے تو میرا دل لگے گا پڑھنے میں، ٹھیک ہے نا. وقت گزر چکا ہے، آپ کے لیے مجبوری ہے، میرے لیے مجبوری ہے، لیکن جملہ ظاہر ہونے پائے پوری
اعتماد سے آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر جملہ کیا کر رہا ہوں. اچھا تو اب گھر کا ذکر آ گیا تو کون سننے والا والا ہے سائے جو نہیں جانتا کہ آپ کراچی میں گھر بنائیں یا فیصل آباد میں. جب زمین خریدتے ہیں تو ایسی تھوڑی چار دیواری کھڑی کر دی, نقشہ پاس کرواتے ہیں. یہ ڈرائنگ روم, یہ بیڈ روم, یہ ڈائننگ روم, یہ مہمان خانہ, یہ زنان خانہ, یہ سونے کی جگہ, یہ کھانے کی جگہ. اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مانتے ہو کہ جو کھانے کی جگہ ہے وہاں کھانا چاہیے, جو سونے کی جگہ ہے وہاں سونا چاہیے, تو اتنا اور مانو کہ تمہاری زندگی کے کام تمہارے گھر میں انجام پائیں. یہ کاموں کی معراج ہے اور اللہ کی بندگی کے کام اس کے گھر میں انجام پائیں تو اسی معراج کا نام ہے نماز. الصلاۃ معراج المومن. نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. یہ نمازی بیٹھے ہوئے بچے بھی بزرگ ہے, نماز پڑھی آپ نے گھر میں ثواب مل گیا. نماز پڑھنا واجب ہے نا, 5 وقت کی نماز پڑھی ثواب مل گیا, ٹھیک ہے, گھر میں پڑھی ثواب ہے. لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر گھر سے نکل کر مسجد میں آ کے پڑھنا تو ہم تمہیں ثواب بڑھا کے دیں گے, 50 گنا, 100 گنا, 200 گنا, 400 گنا, مجھے نہیں معلوم. لیکن اسلام کہتا ہے کہ گھر سے نکل کر مسجد میں آ کے اگر نماز پڑھی تو ثواب ہم بڑھا دیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے جملہ کہنا ہے, اور جملہ یہ ہے کہ مجھے ایمان ہے, میرا اعتبار ہے کہ اسلام بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, ہم سب اس کے پیروکار ہیں کہ گھر میں پڑھنے کا ثواب, مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ. آپ کے محلے کی مسجد, میرے شہر کی مسجد, ان کے شہر کی مسجد, ان کے گاؤں کی مسجد, وہاں ثواب گھر سے زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود کہ مسجد میں ثواب گھر سے زیادہ ہے, وہ ثواب جو اللہ نے مسجد الحرام کا رکھا وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں ہے. تب کوئی نہ کوئی راز تو ہے. دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں آپ کے علاقے کی مسجد ثواب زیادہ گھر سے, میرے علاقے کی مسجد ثواب زیادہ گھر سے. لیکن جو ثواب مسجد الحرام کا وہ نہ آپ کی مسجد کا, نہ ان کی مسجد کا, نہ ان کے شہر کی مسجد کا, نہ ان کے شہر کی مسجد کا, ہے نا. تو کوئی نہ کوئی راز ہے دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں. وہ راز کیا ہے کہ ساری مسجدیں ایک طرف, مسجد الحرام ایک طرف. تو راز یہ ہے علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, کہ ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں. بیداری چاہ رہا ہوں میں, ساری مسجدیں 10 منٹ میں ختم کرنا ہے مجھے, لیکن پوری بیداری کے ساتھ ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں اور بنا کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اور مسجد الحرام وہ ہے جسے اللہ نے خود بنوایا ہے, اپنے ہاتھوں سے بنا کر اللہ کا کہنا اور ہے اور اللہ کی طرف سے بنایا جانا اور ہے. لفظوں کو بدل دوں, بندوں کے ہاتھوں امام بننا اور ہے, ادھر سے امام بن کے آنا اور ہے. بیان ختم ہو رہا ہے, بار بار اپیل کرنا پڑ رہی ہے مجھے, آواز کم ہو رہی ہے, تیز ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے, بیان کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا. اتنا میرا ساتھ دے دیا آپ نے, اب 5 منٹ دیں مجھے اور 5 منٹ فیصلہ ہو جائے. جائے میں نہیں جا رہا, بس یہ اسی بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. اب پوری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ دنیا کے سارے گھر ایک طرف اور اللہ کا گھر ایک طرف. ٹھیک, آپ کا گھر ہو, میرا گھر ہو, ان کا ہو, کسی کا گھر بھی ہو, سب ایک طرف, اور اللہ کا گھر ایک طرف. اور اس گھر میں مسلمان اس نیت سے آیا کہ یہاں ثواب مجھے گھر سے زیادہ مل جائے گا. اب میں فیصل آباد کی کسی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اکیلا. اتنے میں آپ داخل ہوئے, آپ نے مجھے سلام کیا, میں نے جواب دیا, آ کے بیٹھ کے باتیں باری ہو رہی تھی. ایک صاحب اور داخل ہوئے, وہ بھی آئے, انہوں نے سلام کے جواب دیا. ہاتھ میں کوئی چیز تھی تو میں نے پوچھا جناب کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہیں کہ میرے ہاتھ میں انچی ٹیپ ہے, فیتا ہے. میں نے کہا کیا کرنے آئے ہیں؟ کہیں کہ میں آیا ہوں تو بس بیان ختم ہو رہا ہے. کہیں کہ میں جو چشا سننے آیا, ماشاءاللہ مولا آباد رکھے. کہیں کہ میں آیا اس لیے ہوں یہ فیتا لے کر تاکہ معلوم کروں کہ مسجد کا مرکز کہاں ہے. میں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. آپ نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب مسجد بنائی جاتی ہے تو اس کا مرکز پہلے سے معین کیا جاتا ہے. اس نے پوچھا جناب وہ, آپ نے پوچھا جناب وہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے بنایا جاتا ہے اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں, اسلام کے اسلام میں محراب ہے نا. تو فیتا پھینک دے, یہ انچ پھینک دے, ناپنے کی ضرورت نہیں ہے. جب مسجد کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو محراب پہلے سے معین ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں مرکز, اس کو کہتے ہیں محراب. مجھ سے پوچھنے لگے جناب یہ محراب بنائی کیوں جاتی ہے؟ میں نے کہا اس لیے توجہ, میں نے کہا اس
چہرے کھیل رہے ہیں آپ لوگ. یہ دیکھیں مائک خراب کر دیتے ہیں. میں ویسے تھک رہا ہوں, آپ لوگ بھی تھکے. میں ایک بچوں کہہ رہے ہیں نا 5 منٹ مجھے دے تاکہ میں 5-6 منٹ میں بیان کو ختم کر دوں. میں کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں, میں تو علی کے چاہنے والوں کے سامنے علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی پلا رہا ہوں. اور خبردار اس شراب حب علی کو کبھی نجس نہ سمجھنا, اس لیے کہ صرف سناؤ زمانے کو. اس میں آپ کو سنا رہا ہوں, آپ زمانے کو سنائیں. میں تو علی کے چاہنے والوں کو آج جشن میں شراب حب علی پلا رہا ہوں. اور خبردار اس شراب حب علی کو کبھی نجس نہ سمجھنا, اس لیے کہ یہ وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی, سلسبیل میں ملائی ہوئی, چادر تطہیر میں چھانی ہوئی, انبیاء کی جانی پہچانی ہوئی. آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی, نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی, محمد نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی, یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی, اور زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی. مولا باجا کس میں دعا کرانی ہے. بس بیان میرا ختم ہو گیا, بیان ختم کر دیا. لیکن اب علی کے چاہنے والوں کے سامنے علی کے چاہنے والوں کے سامنے آخر جملہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت تکلیف مرنا ہے. بانی جشن کا قصور ہے اس میں. دیکھیے اتنا لیٹ کیا ہے, 11 بجے کا ٹائم. کتنے بجے کا ٹائم تھا؟ 11 بجے 10:30 کا. اور اب دیکھیے 1 بجنے والا ہے. لیکن آپ نے میرا ساتھ دیا ہے. دے رہے نہیں دے رہے؟ میں نے بیان ختم کر دیا. نماز کا ذکر ہے, عبادت کا ذکر ہے, مجلس میں ختم ہو گئی, جشن میرا ختم ہو گیا. لیکن میرے ذہن میں دوسرے پارے کی آیت آ رہی ہے. ختم ہو رہی اس میں شاید بیان ختم ہو جائے گا. 5-6 منٹ میں اتر گیا ممبر سے. مولا آباد رکھ کے سب کو سارے سننے والوں کو سیقول السفہاء من الناس. یہ جشن سے میں نے کئی سال پہلے بھی خطاب کیا ہے, لیکن یہ کوئی ٹائم نہیں تھا 1 بجے رات کو. لیکن پھر بھی آپ نے بڑا ساتھ دیا اس وقت اتنی بیداری کے ساتھ. تو جملے تو ہدیہ کرنے. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی ماشاءاللہ علی والے بیٹھے ہوئے. میں آہستہ ہو جاؤں, میری استدی اجازت نہ دے اس کا, لیکن آپ کو آہستہ نہیں ہونا ہے. جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں. آخری فیصلہ, آخری کلمہ ختم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. رسول یہ بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کیوں پھیرا. قل تھکنا نہیں ہے, تھکنا نہیں ہے. 5 منٹ بعد نبی باہر نکل گیا, انشاءاللہ آپ بھی چلے گئے, تھکنا نہیں ہے. قل للہ المشرق والمغرب, ان سے کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ کے لیے, مغرب بھی اللہ کے لیے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. تو کیا کہا اللہ نے؟ بے وقوف کہتے ہیں, سفہا, احمق, کہ قبلہ کیوں بدلا. اللہ کو جلال آ گیا, کہنے لگا ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہے, لیکن قہار بھی جبار بھی ہے. اللہ کو جلال آ گیا. اس کے بعد کہتا ہے وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول. رسول بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کیوں بدلا. وما جعلنا القبلۃ التی, اور اللہ کہتا میں نے قبلے کو بدلوا دیا, اور میں قبلے کو بدلوا کر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے, کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے. ابھی قصیدہ سن رہے تھے آپ, قصیدہ سنتے بھی ہیں, بہت سے ہوں گے جو قصیدہ کہتے بھی ہوں گے. مولا سب کو آواز رکھ کے سامنے رکھے. اب جو قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے بس وہ سنا رہا ہوں آپ کو, اور اجازت دے رہا ہوں میں اسی بارے میں, اسی سورے میں پھر اللہ نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلبا وجهك, بس ختم ہو رہی گفتگو. قد نرا تقلبا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. رسول مت گھبراؤ, میں آپ کو سنا رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, آپ زمانے کو سنائیں, یہ آیت کھولیں, یاد کریں, سنائیں زمانے کو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, مت گھبراؤ, ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آباد رہے, سلامت رہی ہوتے میں ہاتھ. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب حکم آ گیا, رسول نماز پڑھ رہے تھے, حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ, رسول اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرو. اور اب مومنوں سے کہا گیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, قرآن کی آیت ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. مومن جہاں کہیں بھی ہو, جب نماز پڑھے تو اپنا چہرہ کریں خانہ کعبہ کی طرف. تو اگر فیصل آباد کا مسلمان ہو
کعبے کی طرف, کراچی کا مسلمان ہو کعبے کی طرف, لاہور کا مسلمان ہو کعبے کی طرف, ایران کا مسلمان ہو کعبے کی طرف, عراق کا مسلمان ہو کعبے کی طرف, ہندوستان کا مسلمان ہو کعبے کی طرف, جہاں کا مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کعبے کی طرف, ہے نا. اب مجھے بھائی اتنا بتلا دو کہ کیا کعبہ فیصل آباد سے نظر آتا ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا, نہ مجھے آ رہا ہے نہ آپ کو آ رہا ہے. بولنا نہیں مانو سارے بیدارے, نہ مجھے آ رہا ہے نہ آپ کو آ رہا ہے. میں مسلمانوں کو پوچھ رہا ہوں کہ ہر مسلمان اس کعبے کو رخ کرتا ہے جو نظر نہیں آتا. تو مجھے پتا ہو کہ اگر بیت غائب ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا, اور اگر اہل بیت پردہ غیب میں ہو نوجوان بڑا خوش ہو رہے ہیں. میں نے اجازت لے لی آپ سے, بس میں آگے نہیں پڑھ رہا ہوں. میں ایک آیت سورہ آل عمران کی حوالہ دے رہا ہوں تاکہ چیک کریں جا کر. مولا مان رکھے, کہنے ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے نا بھائی. علی کا ذکر ہی ایسا ہے. منافق ہے کہ مومن رنگ چہرے کا بتا دے گا, ذرا پر چھیڑ دیجئے حیدر کرار کی باتیں. سلامت رہے. ہم آل محمد کہتے ہیں ذکرنا اہل البیت شفا. ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے. آواز نہیں آ رہی, سب بول رہے ہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہم اہل بیت کا ذکر کیا ہے؟ شفا ہے. معصوم جب کوئی لفظ بولتا ہے تو لفظ کو وزن کر کے بولتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت کا ذکر دوا ہے. دوا کبھی اثر دکھائے کبھی نہ دکھائے. ماشاءاللہ مولا السلام علیکم. ختم ہو گیا بیان, ختم ہو گیا. آپ نے بڑی بیداری سے مجھے سن لیا. مولا آباد رکھے سارے بانیان جشن کو, حاضرین بشن کو, جو سننے کے بیٹھے ہوئے. اب آخری آیت پڑھ رہا ہوں, بیان ختم کر رہا ہوں. سورہ آل عمران تیسرا سورہ. انا, ساتھ دینا ہے, تھکنا نہیں ہے. جیسے آغاز میں ساتھ دیا, استقبال کیا, ویسے انجام بھی. انا اول بیت, توجہ, فزع للناس. آپ کے کلی میرا ساتھ دے رہے ہیں. آخری جملہ پوری طاقت لگائیں یہاں سے آخر تک. ان اول بیت فزع للناس للذی ببکۃ مبارکا. اللہ کہتا ہے پہلا گھر, پہلا بیت جو لوگوں کے لیے رکھا گیا, للذی ببکۃ مبارکا, وہ مکے میں ہے. وہ بیت کیا ہے؟ مبارکا. وہ بیت مبارک ہے. مبارک کے معنی عربی میں برکتوں والا. مالک یہ بیت اور کیا ہے؟ وہ ہدن, اور یہ بیت ہدایت ہے. مالک اس کے لیے, فقط میرے لیے, فقط فیصل آباد والوں کے لیے, فقط پنڈی والوں کے لیے کہا نہیں, ہدن للعالمین. سلامت رہے مولا. جوان میرے بچے, نوجوان بزرگوں, میرے ساتھ دینا, یہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے. ٹھیک ہے نا. قرآن کی آیت میں میری جان قربان ہے نا, قرآن کے ہر حرف میں میری جان قربان. اس لیے قرآن کی ایک آیت بھی معجزہ, قرآن کا ایک حرف بھی معجزہ, قرآن کا ایک سپارہ بھی معجزہ, قرآن کا ایک سورہ بھی معجزہ, سورہ بقرہ بھی معجزہ, سورہ آل عمران بھی معجزہ, سورہ حمد بھی معجزہ, سورہ نساء بھی معجزہ, سورہ مائدہ بھی معجزہ, سورہ انعام بھی معجزہ, سورہ اعراف بھی معجزہ, سورہ کوثر بھی معجزہ. اب مجھے بتاؤ کہ جو پورے قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر, جو 10 سورہ نہ مانے وہ بھی کافر, جو ایک سورہ نہ مانے وہ بھی کافر نہیں, جو نقطے کا انکار کرے وہ بھی کافر. سلامت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس آخری جملہ, آخری پڑھو, آخری جملہ. پیچھے والے مجھے نہیں معلوم ہوگا, پڑھوں, میری فکر نہ کریں. آپ پانی پیو نہ پیو, میرا ساتھ دیں. آخری جملہ ہے نا, پانی پینا ضرور نہیں ہے. شراب حب علی پی جا رہی ہے. پہلا گھر للذی ببکہ, وہ مکے میں ہے. ٹھیک ہے نا. مبارک بھی ہے, ہدایت بھی ہے, اور فقط پاکستان کے لیے نہیں, ایشیا کے لیے نہیں, للعالمین, عالمین کے لیے. بس دیکھو ایک رخ بیان کرنا ہے. ایک آیت کی کوئی ایک معنی تو نہیں ہوتے, ہزاروں سینکڑوں معنی نکلتے ہیں ایک آیت کے. بڑے مطالب ذہن میں تھے میرے, ان کو چھوڑ کے میں نے وقت نہیں ہے, 15 منٹ چاہیے بھی اور. لیکن اس جملے کو سنو, میں اتر رہا ہوں ممبر سے. بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے. ٹھیک ہے. میرے اس میں مجمع میں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, خورد بھی ہیں, اور کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے, ہے نا. اس ذکر کے صدقے میں شفا ہے. ذکر آل محمد,
صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پورا جملہ کہنا تھا کہ میں اتر جاؤں ممبر سے اور اس پوری بیداری کے ساتھ. اب ایک سوال کر رہا ہوں میں بیت ہدایت عالمین کے لیے. کیا میرے جو بڑے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے کسی کتاب میں پڑھا بچپن میں کہ 50 سال پہلے بڑے حالات خراب تھے تو کعبہ مکے سے چل کر فیصل آباد آیا ہدایت کرنے. اللہ آباد رکھے, سلامت رہے. میرے ساتھ بیان ختم ہو گیا, اب سنتے رہیے گا, ایسا نہیں میرے ساتھ دیتے رہیے گا. اچھا میں نے کسی کتاب میں پڑھا جناب, کسی عربی کتاب میں یا فارسی کتاب میں یا اردو کتاب میں کہ جناب 100 سال پہلے بڑے حالات خراب تھے تو کعبہ مکے سے چلتا ہوا آیا اور کراچی میں آ کے ہدایت کرنے لگا. نہیں آیا, نہ فیصل آباد آیا, نہ کراچی آیا, نہ لاہور آیا. اب قرآن تو کہہ رہا ہے ہدی للعالمین, یہ بیت ہدایت عالمین کے لیے. تو خدا نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بولتا, رسول جھوٹ نہیں بولتا, اہل بیت نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بولتے. یہ کیا کہہ دیا قرآن نے کہ یہ بیت ہدایت عالمین کے لیے. اب مجھے نہیں معلوم, مجھے ایک مثال دینی ہے تاکہ مثال سے جملہ ہدیہ ہو جائے. اور جشن کا آخری جملہ ایک علی کے چاہنے والوں کو جو اب تک مجھے سن رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی شکر گزاری کے طور پر یہ جملہ پڑھوں اور منبر سے اتر جاؤں. دیکھو جشن ہے, ابھی کیک کٹ رہا تھا ہے نا. اچھا کیک رکھا جہاں تو اس میں رکھا ہوا تھا, ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اب تقسیم جب ہوگا تو پلیٹ میں رکھ کے دیا جائے گا ہے نا. خالی پلیٹ ہے ظرف. ختم ہو گیا میرا جملہ. میں ماشاءاللہ ختم ہو گیا, میں اتر رہا ہوں. میرے پیچھے والے ذرا میرے ساتھ ہیں, مل کے سارے جملہ ختم ہو گیا. کیک کٹا, پلیٹ میں مجھے بھی دیا, ان کو بھی ملا, ان کو بھی ملا, ان کو ملا, سب نے کھا لیا ہے نا. اب اچھا خاصا رکھا ہوتا, پھر کسی نے طلب کی, پھر اس کو دوبارہ پلیٹ میں ڈال دیا, اس نے پھر کھا لیا. باہر نکلے جناب کہا بھی کتنی پلیٹ کھائی, کہنے کہ 2 کھائی. میں نے پوچھا جناب کیک کھائی ہے پلیٹ کھائی؟ مولا سلامت رکھے. اس وقت زمانے کا سنا ہو, پوری رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں میں, کھا رہے ہو کیک؟ بولو علی والا مل کے بولو, مل کے. جملہ ختم ہو گیا, میں اتر رہا ہوں. کھا رہے ہو کیک اور کہہ رہے ہو کہ پلیٹ کھائی ہے نا. مجھے پیاس لگی, میں نے پانی پی لیا, غٹا 3-4 گلاس ہوئے. باہر پوچھنے کہ جناب کتنے گلاس ہوئے, میں نے کہا 4. کہنے کا پانی پیا یا گلاس؟ میں نے کہا پیا میں نے پانی, لیکن کہا گلاس. مجمع حیران ہو گیا, کہنے کہ جناب یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ زبان کا محاورہ ہے. نوجوانوں میرے ساتھ دینا, یہ زبان کا دستور ہے کہ خالی گلاس کہلاتا ہے ظرف, اس کے اندر پانی آ جائے, پانی بن جاتا ہے مضروب ہے نا, تو بولا جاتا ہے ظرف اور مراد لی جاتی ہے مضروب. اب اسی اصول کو آگے بڑھا لو, یہ آیت سمجھ میں آ جائے گی. آیت نے کیا کہا, انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. خدا کہتا ہے یہ کعبہ ہدایت ہے عالمین کے لیے. ارے کعبہ ہے ظاہر اور اس کے اندر آنے والا علی بدر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگارا بحق محمد وآل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جو بیمار ہوں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. ہمیں اسوہ محمد وآل محمد سب بولیں چلنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے ظہور کو ہم سب کے لیے باعث عافیت قرار دے. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.